شکریہ مولانا صاحب، آپ کے کھانے کا بہت بہت شکریہ۔ کھانے میں کا مینیو کیسا مولانا صاحب؟ یہ نہیں بتا سکتے۔ میں نے اتنا زیادہ تھا کہ میں اب گن نہیں سکتا۔ جی آپ فرمائیں۔ جی ایسا یہ بتائیے گا کہ آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے میں خیال آپ تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب ایاز صادق صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں گھر بلایا اور ہمیں عزت دی۔ میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں۔ جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے میرے خیال میں انتہائی ذمہ دارانہ اور انتہائی سنجیدہ گفتگو انہوں نے کی ہے۔ ہمارے ملک میں اختلافات کے حدود ہونے چاہیے۔ ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں، اختلاف رائے اصولوں پر کرتے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن کسی کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی لیتے رہیں۔ اور میرے خیال میں قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں آج۔ تو اس حوالے سے احتیاط کا دامن ہمیں تھامے رکھنا چاہیے۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ 25 جولائی 2018 کو دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم اس حکومت کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے۔ بار بار آپ ہم سے سن چکے ہیں اور اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ اور آج وہی دن ہے جس دن میں آزادی مارچ میں لاہور سے گزر رہا تھا اسلام آباد کی طرف، اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ دن منا رہا ہوں اور یہاں سے اسلام آباد کی طرف چلوں گا۔ تنقید سے کوئی بالا تر نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے، پھر ان کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، پھر انہی لوگوں کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیجنے کے انتظامات کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ادارے اتنے مقدس ہیں کہ اس کے افراد بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں کہ وہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ ہم شاید اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم توہین آمیز رویے کے خلاف ہیں، چاہے وہ عدالت کے بارے میں ہو، جج صاحبان کے بارے میں ہو، جنرلز کے بارے میں ہو، لیکن ہم اپنی توہین بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس قسم کی صورتحال جو پاکستان میں بنائی گئی ہے، جن لوگوں کے زمانے میں پاکستان نے معاشی لحاظ سے ترقی کی اور ہمارے ملک کا ترقی کا سالانہ تخمینہ 6.5% تک پہنچ گیا تھا، آج 0 سے نیچے گر گیا ہے۔ ملک کا دیوالیہ کر دیا گیا ہے۔ پچھلی حکومتوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ لے گئے تھے۔ کوئی FATF کے تحت ہماری قانون سازی نہیں ہوئی، ہم نے خود اپنی پالیسیاں بنائی۔ لیکن آج ہمارے ملک کی معیشت کہاں چلی گئی ہے؟ پھر معاشی پالیسیاں کمزور بھی ہوتی ہیں، معاشی پالیسیاں اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن عام آدمی تک اس کے اثرات 5-5, 6-6 سال بعد، 10-10 سال کے بعد ملتے ہیں۔ یہاں حکومت کے پہلے سال میں لوگ چیخنا شروع کر گئے مہنگائی کے ہاتھوں، اور پہلے ہی سال میں آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں نے دیہات کی سطح تک جا کر احتجاجی ہڑتال کی تھی۔ اس وقت ملک معاشی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکا ہے۔
और पाकिस्तान के लिए अब ये रिस्क बन चुके हैं। मुल्क की बका का सवाल है। नाजायज़ हुकूमतें हम पर मुसल्लत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात क्या हैं, हमारे दिफाई इदारों के इख्तियारात क्या हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात क्या हैं, उसके अंदर रहते हुए हम मुल्क को चलाएं। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये कि खुद को महवर समझकर, खुद को मालिक समझकर इलेक्शन के नताइज का खुद को मालिक समझें और अवाम के वोट की तकद्दुस का ये आलम हो, तो फिर ज़ाहिर इख्तिलाफ भी होंगे, गिले शिकवे भी सामने आएंगे। और फिर अगर हुकूमत वाले जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना, और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आ बैन मुझे मार की सियासत करती है, जो खुद इश्तियाल दिलाती है अपोजिशन को। हमेशा अपोजिशन इश्तियाल की तरफ जाती है, हुकूमत उसको एतदाल की तरफ लाने की कोशिश करती है ताकि बहरान पैदा ना हो। यहाँ तो बहरान पैदा किए जाते हैं। तो इस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और पीडीएम कायम है। पीडीएम को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन पीडीएम की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है और अब भी कायम है, और हम शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपकी क़यादत में ऑपोजिशन जमातों की तहरीक जो है वो भी चल रही है, दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कब तक अपने घुटने टेक देगी? हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत जिनकी है, फिर आप कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। मौलाना साहब, अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे इख्तिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूं कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए, ये जरा कम है थोड़ा सा। ये बताइएगा कि आपने जो बयान दिया लगता ये है कि इमरान खान एक जानिब तो नरेंद्र मोदी को धमकियां दे रहे, दूसरी तरफ उन्होंने घुटने टेके मीडिया के सामने, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इस इशू को हम जितना जल्द से जल्द खत्म कर दें, जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं, तो बेहतर होगा। मैंने वजाहत भी दे दी, मैंने आज भी बात कर दी, और मेरी जो ओरिजिनल क्लिप है वो भी देख लें कि मैंने क्या कहा, वो साफ जाहिर है। अब उसको जो प्ले अप कर रहे हैं, जो इंडियन मीडिया के एजेंडे को प्ले अप कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा। इस इशू को छोड़ें, आप मौलाना साहब मेहमान आए, उनसे बात। मैंने तो गलत बात की, मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की, मैंने तो वजाहत आपको दे दिया। अच्छा मौलाना साहब, ये फरमाइए कि आपने तहरीक जो है वो हुकूमत के खिलाफ शुरू कर रखी है, जलसों पे लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन एक आसान सा तरीका है, आप अदम एतमाद तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में पेश करें और हुकूमत जो है वो खत्म हो जाती है। क्यों आपको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है? गौर करते हैं मशवरे पे आपके। देखिए दो चीजें हैं। सियासतदान का ये भी एक फर्ज होता है कि वो आम आदमी का तर्जुमान बने, उसकी जुबान बने। पीडीएम में शामिल जितनी जमातें हैं और उनकी जो क़यादतें हैं, वो आज अवाम की बात करते हैं। जब हम अवाम में जाते हैं, उनको सहारा मिलता है, उनको हौसला मिलता है, और वो समझते हैं कि हम गरीबों का भी कोई बोलने वाला है, बात करने वाला है। वरना जहाँ तक इस्तीफों का मसला है, यकीनन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये बहुत ही मुख्तसर और आसान रास्ता है, लेकिन चूंकि हमारे पीडीएम के आने वाले ऑप्शंस में शामिल है ये, तो जो भी तय होगा हम बाहमी मुशावरत के साथ जिस मौके को मुनासिब समझेंगे इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट के सरबराह है अब्दुल कादिर बलोच के हवाले से खबर आ रही है कि वो इस्तीफा दे गए हैं, तो उसमें उनको ये कहा है कि हम आपके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। इसमें कितना पता नहीं क्या कह रहा है जी। तो मौलाना साहब ये बताइएगा कि नहीं आई बात। अब्दुल कादिर बलोच की हवाले से खबर आई है कि वो पीडीएम से इस्तीफा दे गए हैं, तो क्या आप उनसे बात करेंगे? मुझे इल्म नहीं। मौलाना साहब ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया कि हमारी जदोजहद है वो इस हुकूमत के लाने वालों के खिलाफ है, और पीडीएम की क़यादत ये आवाज़ उठाती है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इलेक्शन चोरी हुआ। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि इसी आर्मी चीफ के होते हुए, DGI SI के होते हुए वो भी शफाफ इलेक्शन होगा?
دیکھیے اس طرح تو آپ گلگت کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں ضمنی الیکشن بھی تو ہوتے ہیں، تو ہم ضمنی الیکشن میں حصہ تو لیتے ہیں، عوام کے ساتھ ایک رابطے بھی ہوتا ہے، اور نتائج سامنے آئیں گے تو ہم جس طرح اس پہ رد عمل دے رہے ہیں اس میں دے سکیں گے۔ آج کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے آپ دونوں کی کہ 16 اکتوبر سے جو موقف اختیار کیا تھا اپوزیشن جماعتوں نے، آپ اس سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا موقف تھا وہ بہت کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ایاز ثانی صاحب نے بھی یو ٹرن لے لیا اور آپ بھی یو ٹرن لے لیا۔ میں آپ کی نفسیات کو سمجھ رہا ہوں، آپ ایک صحافی کی حیثیت سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں ہم سے، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کے بیان سے جو پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سیاست کو ان حدود میں رکھیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں، پاکستان کے حب الوطنی کے دائرے میں ہوں۔ اگر اس قسم کا کوئی اشتعال انگیز گفتگو کرتا ہے اور کسی کے کریکٹر کو تباہ کرتا ہے، اس کے حب الوطنی کو تباہ کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نیچے لانا اور اپنے اس پٹری پہ لانا جو اس کا حقیقی مقام ہے، اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ آج دلائیں گے کہ تم تو پیچھے ہٹ گئے۔ خدا کا خوف کرو۔ میڈیا سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو اگر آگ لگتی ہے تو بھی آپ کی ان سوالات سے لگتی ہے، ملک کو اگر ٹھنڈک ملتی ہے تو آپ تو غداری کا تعارف بتائیں گے، غداری کا تعارف کیا ہے؟ سب لوگوں ڈیفینیشن کیا ہے؟ غداری کے تعارف کے لیے حمود الرحمان کمیشن کو سامنے لایا جائے، پھر اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ یہ فرمائیے، سول لائن میں درخواست چلی گئی ہے مقدمے کے لیے، آپ سے ابھی تک پولیس حکام نے کوئی رابطہ کیا یا آپ نے ان کو اپنا کوئی موقف دیا، یہ بتا دیں۔ جب ہوگا میں بتا دوں گا۔ ایاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایک اکائی کی آپ نے بات کی، اس ایک اکائی کے اوپر جو ہے نواز شریف کا بڑا تنقید ہے، اس ایک اکائی کے اوپر آج آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک اکائی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو نواز شریف کے بیانیہ سے آپ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں جو وہ تنقید جو کرداروں کے اوپر کر رہے ہیں، تو ایک اکائی کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک اکائی کو دیکھیں دونوں مختلف چیزیں ہیں، آپ مختلف چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں نے جو وہاں قومی اسمبلی میں کہا، اس کے بعد میں نے جو وضاحت جب ہندوستان کی طرف سے یہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیا اور ہندوستان کی طرف یہ وضاحت بھی آ گئی، اور میں نے آج بھی وضاحت دی۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ جب گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو وہ مولانا کہتے تھے یہ کرپشن ہے، اب یہ جو غدار اور غیر محب وطن کہنا کہ یہ حکومت کی کوئی لائن ہے کہ آپ کو اور لائن کی جانب یہ لے جا رہے ہیں؟ حضرت یہ حکومت اپنی حماقتوں کے نتیجے میں اب ایاز صادق صاحب کی گفتگو سے یا ان کے کچھ الفاظ سے کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں پلوامہ کا ذکر کر کے جس عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کا بھی تو اندازہ لگایا نا کہ وہاں ہے کیا، وہاں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی سنجیدہ حکومت موجود ہے یا کوئی قانونی حکومت موجود ہے یا کوئی اہل حکومت موجود ہے۔ ناجائز، نالائق اور نااہل حکومت اس وقت دو جگہوں پہ کے خلاف اپلیکیشن جا چکی ہے اسی حوالے سے، اسلام آباد اور ایک لاہور کے اپلیکیشنوں کے لیے بہت لوگ مل جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہو کیا اسمبلی میں کہے ہوئے الفاظ باہر چیلنج ہو سکتے ہیں؟ نہیں، باہر ہو بھی نہیں سکتے۔ پارلیمنٹ از ابو سپریم